السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ تو ناول پڑھ رہے تھے ہم پریزاد، اس کے رائٹر ہیں ہاشم ندیم۔ آج ہم اس کے ایپیسوڈ 14 کا آغاز کرتے ہیں۔ میں تمہارے ہی دم سے زندہ ہوں، میں تمہارے ہی دم سے زندہ ہوں، مر ہی جاؤں جو تم سے فرصت ہو، مگر مجھ جیسے کم نصیبوں کو مرنے کی فرصت بھی کہاں میسر تھی۔ دن ہفتوں اور ہفتے مہینوں میں بدلتے گئے، اور پھر ایک دن فقیرہ صبح سویرے کسی کام سے بازار گیا تو شام تک واپس نہ لوٹا۔ میں جھونپڑی کے باہر بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا کہ اچانک پولیس کی پرانی ویلز جیپ قبرستان میں داخل ہوئی اور میرے قریب آ کر رک گئی۔ خاکی رنگ کی جیپ سے 2 سپاہی نیچے اترے اور ان میں سے ایک نے حسب عادت کڑک کر مجھ سے پوچھا، اکبر تیرا ہی نام ہے؟ میں کھڑا ہو گیا۔ ہاں، سب خیر تو ہے؟ خیر تو نہیں ہے، تیرے ساتھی فقیرے پر ساتھ والے چھوٹے قبرستان کے گورکن سلامے اور اس کے دوستوں نے حملہ کر دیا ہے، اس کی حالت ٹھیک نہیں، جلدی چل، وہ تجھ سے ملنا چاہتا ہے۔ میں بکھلایا سا ان کے ساتھ جیپ میں بیٹھ گیا۔ گاڑی چل پڑی۔ پولیس والوں کی آپس میں بات چیت سے مجھے پتہ چلا کہ ان دونوں کی بہت پرانی ٹسل چل رہی تھی قبرستان کی حد بندی پر، اور آج فقیرہ سلامے اور اس کے ساتھیوں کے ہتھے چڑھ ہی گیا۔ ہم ہسپتال پہنچے تو فقیرہ آخری سانسیں لے رہا تھا۔ اس نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ دیکھ لے اکبرے، قبرستان کے دھندے نے قبر تک پہنچا دیا، پر تو ایسی غلطی نہ کریں۔ بندہ جتنا بھی حد بندیاں کر لے، اس کی آخری حد اس کی قبر ہی ہوتی ہے۔ فقیرہ دھیرے دھیرے پھر سے غنودگی میں چلا گیا اور پھر دوبارہ کبھی ہوش کی دنیا میں واپس نہیں آیا۔ سلامہ اور اس کے ساتھی قتل امت کے جرم میں پکڑے گئے اور سرکاری وکیل نے عدالت کے ذریعے انہیں سولی تک پہنچانے کا پورا بندوبست کر لیا۔ فقیرے کو اسی کی جاگیر قبرستان کی ایک چھوٹی سی قبر میں اتار دیا گیا۔ میرا جی اچاٹ ہو گیا، اور فقیرے کے 40ویں کے بعد میں نے اپنی پوٹلی اٹھائی اور اسٹیشن سے پہلی گاڑی پکڑ لی۔ پھر سے وہی سفر اور وہی انجان راستے، مگر میری حالت دن بدن ابتر ہوتی جا رہی تھی۔ جاڑے کا اثر تھا یا پھر مسلسل برسات کا، مگر میرا بدن تپنے لگا، اور پھر شاید تیز بخار نے مجھے آ گھیرا۔ مجبوراً مجھے ایک چھوٹے سے ویران اسٹیشن پر اترنا پڑا۔ فقیرہ مجھے ملنگ کہہ کر چھیڑتا تھا، مگر اب میرا حلیہ اور میری ظاہری حالت واقعی کسی ملنگ سے بھی بدتر تھی۔ رات ڈھل رہی تھی اور اسٹیشن ویران پڑا ہوا تھا۔ مجھے شدید سردی لگ رہی تھی، لہٰذا میں نے اپنی پرانی چادر کی بکل مار کر خود کو اچھی طرح لپیٹ لیا۔ دور چائے کے ٹھیلے پر گرما گرم چائے بن رہی تھی۔ ٹھیلے پر بدنما سی لکھائی میں لکھا ہوا تھا، خانو کی چائے ہر غم بھگائے۔ ٹھیلے والے نے مجھے ٹھٹھرتے ہوئے دیکھا تو ایک کپ چائے لے کر میرے قریب آ گیا۔ چائے پیو گے؟ میں نے انکار کیا۔ نہیں، مجھے مطلب نہیں ہے۔ ٹھیلے والے نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ عجیب بھکاری ہو بھائی، میں خود اپنی مرضی سے دے رہا ہوں، تجھ سے پیسے نہیں مانگ رہا۔ میں نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ بھکاری؟ ہاں ٹھیک کہا تم نے، میں بھکاری ہی ہوں۔ بہت بھیک مانگی ہے میں نے ساری زندگی، پر کچھ نہیں ملا، اب کچھ چاہیے بھی نہیں۔ جاؤ، مجھے تنگ مت کرو۔ خانم جانے میری ڈانٹ کو کیا سمجھا کہ اس کا لہجہ ایک دم عاجزانہ ہو گیا۔ معاف کرنا سائیں، تم تو کوئی اللہ لوگ ہو، مجھ سے گستاخی ہو گئی۔ میں نے اسے جھاڑ دیا۔ بے وقوفی کی باتیں مت کرو، میں کوئی سائیں وائی نہیں ہوں، اکیلا چھوڑ دو مجھے۔ خانوں نے جاتے جاتے بھی 3 بار مڑ کر مجھے دیکھا۔ میں نے تھک کر ایک درخت کے تنے سے ٹیک لگا دیا، جس کے تنے کے ارد گرد پکی اینٹوں اور سیمنٹ کا چبارہ اٹھا کر ایک گول پلیٹ فارم سا بنا دیا گیا تھا۔ پھر مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں کب مکمل بے سدھ ہو کر ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا، اور پھر جب میری آنکھ کھلی تو سورج کی تیز کرنوں نے میری آنکھیں چندھیا دیں۔ میرے ارد گرد لوگوں کی بھیڑ اکٹھی تھی، اور وہ سب آپس میں نہ جانے کیا سرگوشیاں کر رہے تھے۔ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر خانوں نے سب کو ڈانٹ کر ایک طرف سمیٹا۔ چلو بابا، کیا بھیڑ لگا رکھی ہے؟ جوگی بابا کو ہوش آ گیا ہے، شاید لمبے مراقبے میں چلے گئے تھے۔ میں نے چونک کر آس پاس کھڑے لوگوں کو دیکھا تو میری آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں۔ باب نمبر 23۔ وہ سب ہاتھوں میں پھولوں کے ہار لیے یوں سر جھکائے میرے ارد گرد دائرے میں تھے جیسے میں کوئی پیر ولی یا بزرگ ہوں۔ میں گھبرا کر کھڑا ہوا اور نکہت سے چکرا گیا۔ میرے ڈگمگاتے جسم کو تھامنے کے لیے کئی ہاتھ بیک وقت آگے بڑھے تو میں نے سب کو جھٹک دیا۔ تم لوگوں کا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ جاؤ یہاں سے، مجھے تنہا چھوڑ دو۔ خانوں نے دوبارہ سب کو جھاڑا جیسے میرا نائب ہو۔ سنا نہیں بابا، جاؤ یہاں سے، ابھی سائیں جلال میں ہیں۔ لوگ عقیدت سے سلام کرتے ہوئے وہاں سے بادل نخواستہ چھٹنے لگے۔ خانوں نے ہاتھ جوڑ کر مجھ سے پوچھا، کھانا کھاؤ گے سائیں؟ میرا صبر جواب دے گیا، آخر تم میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ خانوں منمنایا، آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں سائی، شاید آپ کی دعا سے خانوں کے دن پھر جائیں۔
پچھلے سال میں میرا سب کچھ بہہ گیا تھا۔ ادھر ٹرینوں کے بدحالی نے بھی دندہ مندہ کر دیا ہے سائیں، میں نے جھنجھلا کر اسے دھتکارا۔ جاہل انسان تو میری بات کیوں نہیں سمجھتے؟ میں کوئی پیر فقیر نہیں ہوں۔ اگر میری دعا میں اثر ہوتا تو آج میں خود یوں دربدر خوار نہ ہوتا، مگر خانو ٹس سے مس نہ ہوا۔ آخر کب تک ہم ظاہر پرست انسان بیرونی حلیے اور لباس کی بنیاد پر لوگوں کے زہد و تقویٰ کا فیصلہ کرتے رہیں گے؟ سر اور داڑھی کے بے تحاشا بڑے ہوئے بال، چہرے اور لباس پر وقت کی دھول اور غم کی شکنیں، چادر پر درد کی سلوٹیں اور جھولی میں ناکامیوں کے کیکر اور کانٹے۔ کیا کسی جوگی کا یہ حلیہ کافی ہوتا ہے اسے درویش ثابت کرنے کے لیے؟ میں نے جان چھڑانے کے لیے اسے بیزاری سے کہا، اگر تمہاری تسلی میری دعا سے ہوتی ہے تو جاؤ، میں نے تمہیں دعا دی۔ خانو کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں اور وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے جانے کیا کچھ منتیں مانگتا ہوا وہاں سے ٹل گیا۔ میں نے تھک کر دوبارہ آنکھیں موند لیں۔ ان چھوٹے دیہات اور قصبوں کے لوگ کتنے سادہ لوگ ہوتے ہیں۔ پھر شاید آج کا انسان اپنے غم کے ہاتھوں اس قدر ٹوٹا ہے کہ اسے ہمیشہ کسی مسیحا کا انتظار ہوتا ہے۔ کاش انہیں کوئی سمجھا سکتا کہ میں مسیحا نہیں، ان سے زیادہ دنیا داری کے داغوں سے اٹا برس کا مریض ہوں، جو خود شفائے عشق کی تلاش میں زمانوں سے بھٹک رہا ہوں۔ وہ مشکل ایک دن ہی سکون سے گزر پایا اور اگلی صبح جب میں اپنے بخار سے تپتے جسم کو ایک بوسیدہ سے کمبل میں لپیٹے درخت کے نیچے لیٹا ہوا تھا، تبھی اچانک وہی بیوقوف خانو دور سے ہاتھ میں نہ جانے کیا کاغذ پکڑے اور اسے لہراتے ہوئے شور مچاتا ہوا میرے قدموں سے آ کر لپٹ گیا۔ تم واقعی الالک ہو سائیں، کمال کر دیا ایک ہی رات میں، جیو سائیں جیو۔ میں نے جلدی سے اپنے پیر لپیٹ کر اسے دھکا دیا۔ ہٹو پیچھے، یہ کیا کر رہے ہو؟ خانو خوشی سے چلایا، سائیں یہ دیکھو، آپ کی دعا سے میرا 10,000 کا بانڈ نکل آیا، سارے قرضے دور ہو گئے۔ پھر بھی تم کہتے ہو کہ تم میرے سائیں نہیں ہو، مجھے اپنے قدموں میں پڑا رہنے دو۔ کچھ دیر میں ہی آس پاس تمام ریلوے اسٹیشن کے عملے تک یہ خبر پہنچ چکی تھی۔ اگلے چند دنوں کے اندر میری زندگی میں نت نئے عذابوں کا ایک دور شروع ہو گیا۔ میرے ارد گرد دور دراز کے سادہ لو دیہاتوں کا ایک ہجوم جمع رہتا، جو میرے قدموں میں 10، 20 اور 50 کے نوٹ نذرانے کے طور پر پھینک کر نہ جانے کون کون سی منتیں پوری کرنے کی دعائیں مانگتے رہتے۔ میں جتنا ان لوگوں کو دھتکارتا اور قدموں میں پڑی اس ریزگاری کو لات مارتا، وہ اتنا ہی ان کی نظر میں معتبر ٹھہرتا۔ میرے بخار اور نکاہت نے مجھے اس قابل بھی نہیں چھوڑا تھا کہ میں کسی رات منہ اندھیرے چپ چاپ وہاں سے کسی اور منزل کی جانب نکل جاؤں، لیکن میں جاتا بھی تو کہاں؟ ہر طرف اسی انسان کا سامنا تھا، اور مجھے بھلا انسان سے بڑا امتحان اور کیا ہوگا اس جہان خراب میں؟ خانو جب مجھے اس بھیڑ کے ہاتھوں بے حد آزار دیکھتا تو ڈانٹ ڈپٹ کر لوگوں کو وہاں سے ہٹا دیتا، مگر 2-4 گھنٹے بعد پھر وہی ہجوم، پھر وہی بھانت بھانت کے انسان اور ان کی عجیب و غریب فرمائشیں۔ کوئی عورت دہائی دیتی، سائیں میری بہو بیٹا نہیں جنتی، 4 لڑکیاں اوپر تلے سینے پر مونگ ڈل رہی ہیں، دعا کرو اس بار بیٹا ہو جائے۔ کوئی دوسرا کہتا، بیٹے کو نوکری نہیں ملتی جوگی، سائیں بس ایک نوکری دلا دو۔ تیسری جانب سے ایک آواز آتی، بس ایک دکان کا سوال ہے سائیں، کاروبار جما دو۔ میں آنکھیں بند کیے منہ لپیٹے پڑا رہتا اور وہ میری خاموشی کو ہی میری دعا سمجھ کر کچھ دیر رونے دھونے کے بعد اٹھ کر چلے جاتے۔ ان میں سے کوئی نہ جانے کب لکڑی کی ایک تختی پر جلی حروف میں آستانہ جوگی سائیں لکھوا کر لے آیا اور اس تختی کو درخت کے ایک اونچے حصے پر کیل سے ٹھوک دیا۔ وہ لوگ میری نکاہت اور بیماری کو میرا روزہ یا فاقہ سمجھتے تھے اور میری مردم بیزاری کو میری پیری فقیری کی نشانی۔ اوپر سے قدرت بھی میرے ساتھ کھل کر مذاق کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ میرے ارد گرد موجود لوگوں کے جمگٹے میں سے کسی نہ کسی کی مراد بر آتی تو وہ اسے میری کرامات کے کھاتے میں ڈال دیتے۔ 100 میں سے باقی ان 99 ناکام مرادوں کو کوئی نہیں گنتا تھا جو کبھی پوری نہیں ہو پاتی تھیں۔ کالے رات کے گھپ اندھیرے میں ایک معمولی دیا سلائی بھی دور سے جلتی نظر آ جاتی ہے۔ آس پاس بکھری تاریکیوں پر کوئی نظر نہیں ڈالتا۔ میں نے کئی بار کوشش کی کہ وہاں سے چپ چاپ اٹھ کر کوئی روز اسٹیشن سے گزرتی کسی گاڑی میں بیٹھ کر کہیں دور نکل جاؤں۔ ایک آدھ بار نظر بچا کر اسٹیشن سے باہر سڑک پر بھی نکل گیا، مگر یہ جوگی سائیں کا لقب اور حلیہ آس پاس اور دور دراز کے علاقوں میں میری کچھ ایسی پہچان بن چکا تھا جیسے قیدی کے پیروں میں بیڑیاں یا کسی پیدائشی غلام کے ماتھے پر کھدی ہوئی کوئی سیاہ مہر۔ میں جہاں بھی جاتا میری پیشانی پر سبت یہ غلامی کی مہر لوگوں کو میرے ارد گرد اکٹھا کر دیتی۔ میرا دم گھٹنے لگتا، میں گھبرا کر انہیں جھڑکتا، دور ہٹاتا اور وہ میرے اور قریب آتے، اور تھک کھا کر میں واپس اسی آستانے کی راہ لیتا جہاں سے یہ مہر غلامی میری جبین پر کندہ کی گئی تھی۔
ایک آدھ بار کسی ویرانے کی راہ بھی اپنائی، مگر مجھ جیسے سیاہ بختوں کو ویرانہ بھی راس نہیں آتا۔ وہاں میری خبر زیادہ تیزی سے پھیلتی اور پھر جمع ہو کر خلقت کی وجہ سے اس ویرانے کی حرمت میں مجروح ہو جاتی تھی۔ میں دنیا کو دھتکارتے تھک کر نڈھال ہو چکا تھا۔ کیسی عجیب ہے یہ دنیا! جب انسان اسے اپنانا چاہتا ہے، یہ اسے دھکے دے کر دور بھگاتی ہے، خوار و آوازار کرتی ہے، ہر پل سسکا کر تڑپاتی ہے۔ مگر جب وہی انسان دنیا سے بیزار ہو کر اسے لات مارتا ہے اور کنارہ کش ہونے کی کوشش کرتا ہے، تب یہی دنیا خود ان کے قدموں سے لپٹ کر اسی انسان کی منتیں اور ترلے کرتی ہے کہ وہ اسے ٹھکرا کر نہ جائے۔ اور پھر مجھ جیسوں کا سفر بھی گولا کیا سفر تھا! میرے لیے تو سب علاقے، جگہیں، لوگ، موسم اور رویے سبھی ایک جیسے تھے۔ کم از کم خانوں والے ریلوے اسٹیشن پر میرے پوشیدہ رہنے کے لیے ایک بھیس تو موجود تھا۔ لہٰذا مختلف علاقوں کے خاک چھانے کے بعد میں دوبارہ اسی علاقہ پہنچ گیا جس کی مٹی سے میرے اس نئے بحروب کا خمیر اٹھایا گیا تھا۔ مجھے واپس وہاں پا کر سارے اسٹیشن پر جشن سا برپا ہو گیا۔ اداس بیٹھے خانوں نے نعرے لگا لگا کر آسمان سر پر اٹھا لیا۔ سائیں کیا بتاؤں تم کو، جب سے تم روٹھ کر گئے ہو سارا دھندا مندہ ہو گیا ہے، سب پریشان ہیں، کہتے ہیں سائی کی برکت اٹھ گئی ہے یہاں سے، اسی لیے کال پڑ گیا ہے، مگر اب یہ ویرانی دور ہو جائے گی، بس سائیں اب ہم سب کا بیڑا پار ہے۔ میں چپ چاپ بیٹھا اس بیوقوف کی داستان سنتا رہا اور دور سے تکتی قدرت مجھ پر قہقہے لگاتی رہی۔ دوسرے روز علاقے کی ایک پرانی بند ٹرین پھر سے رواں کر دی گئی تھی۔ ہجوم بے قابو سا ہو گیا۔ عجب مداری بنا کر رکھ ڈالا تھا اس تقدیر نے مجھے۔ ٹھیک ہے، یوں ہی تو پھر یوں ہی سہی، مقدر سب سے بڑا بازیگر ہے، سو میں نے بھی قدرت کی ڈگڈگی پر چلتے رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں سارا دن سر جھکائے درخت تلے بیٹھا رہتا اور لوگ آتے جاتے رہتے۔ ایسے ہی ایک گرم دوپہر جب پرندے بھی آگ برساتے سورج سے بچنے کے لیے اپنے ٹھکانوں پر سمیٹے بیٹھے تھے، پلیٹ فارم پر اچانک ایک ہلچل سی مچ گئی۔ پتہ چلا کہ علاقے کے سب سے بڑے زمیندار کی تیسری نئی نویلی دلہن اپنی خادماؤں اور خاص کرندوں کی جھرمٹ میں تشریف لائی ہے۔ نوکرانیوں نے نظر و نیاز کی پراتیں میرے قدموں میں رکھ دیں اور غلاموں نے ارد گرد لگی بھیڑ کو جھڑپ کر پرے بھگا دیا۔ لڑکی نوجوان تھی اور اس کو سب چھوٹی سرکار کے نام سے پکار رہے تھے۔ وہ میرے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ میں سر جھکائے بیٹھا رہا، اس کی چوڑیاں کھنکی۔ میرا نام گلناز ہے جوگی سائیں، رب کا دیا سب کچھ ہے، پر گود ابھی سونی ہے، آپ کی ایک نظر چاہیے۔ اس کی نرم اور ملائم آواز پر میں نے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور واقعی وہ اسم با مسمہ تھی، اپنے نام کی طرح، جس پر پھول بھی رشک کریں۔ وہ گل ناز تھی، سنہری دمکتا رنگ، آنکھوں میں کاجل اور ناک میں سونے کا لونگ، سیاہ کڑی ہوئی شال لپیٹے وہ خود گلاب کا پھول لگ رہی تھی۔ پل بھر میں ہی مجھے اس کے حسین چہرے میں سب سے پہلے ناہید، پھر لبنہ، لیلی صبا اور عینی کا چہرہ جھلکتا ہوا نظر آیا۔ میں نے گھبرا کر جلدی سے آنکھیں بند کر لیں۔ نہیں، اب اور نہیں، بس عورت چلی جا یہاں سے، جا، پھر کبھی اپنی صورت نہ دکھانا مجھے۔ گلناز ڈر کر پیچھے ہٹی تو خانو دور سے بھاگتا ہوا آیا۔ جوگی سائیں جلال میں آ گئے ہیں چھوٹی سرکار، بس سمجھو آپ کی مراد پوری ہوئی۔ لڑکی ابھی تک گھبرائی ہوئی تھی۔ اچھا، میں تو سمجھی تھی کہ سائیں مجھ سے ناراض ہو گئے۔ خانو نے بڑے ذوق میں جواب دیا، یہی تو بات ہے ہمارے سائیں کی، عورت اور پیسے کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا، مگر آج تک جس کو بھی سائیں نے ڈانٹا اس کی نیاں پار ہوئی۔ گلناز کچھ دیر مزید عقیدت سے ہاتھ جوڑے میرے قدموں میں بیٹھی رہی اور پھر دھیرے سے اٹھ کر خراما واپس چلی گئی۔ اگلے چند دنوں میں چاروں طرف یہ خبر پھیل چکی تھی کہ جوگی سائیں کو عورت اور خصوصاً خوبصورت عورت کے وجود سے ہی شدید نفرت ہے۔ اب میں انہیں کیسے سمجھاتا کہ حسن کا تو یہی زہر تو ہے جو ازل سے میری رگ رگ میں سرایت کر کے میری روح کو تمام عمر جھلساتا رہا ہے، اور میں جل جل کر اتنی بار راکھ ہو چکا ہوں کہ اب کوئی چنگاری باقی نہیں رہی۔ پھر ایک دن ایک نوجوان جوڑا جھجکتے ہوئے میرے پاس آیا۔ لڑکی اور لڑکا دونوں کافی سہمے ہوئے لگتے تھے۔ لڑکے نے بند مٹھی کھولی اور 50 روپے کا مڑا توڑا سا نوٹ میرے قدموں میں ڈال دیا۔ ہمارے لیے دعا کریں سائی جی کہ ہماری شادی ہو جائے، ہم دونوں کے گھر والے ایک دوسرے کے دشمن ہیں اور ہمارا رشتہ ناممکن ہے۔ میں نے ہنسوں کے اس جوڑے کی طرف دیکھا۔
صرف 50 روپے میں شادی کرنا چاہتے ہو؟ اتنا سستا ہے تمہارا رشتہ؟ لڑکا کچھ شرمندہ سا ہو گیا۔ میرے پاس تو فی الحال بس اتنے ہی ہیں۔ میں نے نوٹ کو پرے کر دیا۔ اتنے پیسوں میں جوگی سائی شادی نہیں کرواتا۔ لڑکے نے پریشان ہو کر لڑکی کی طرف دیکھا۔ لڑکے نے جلدی سے اپنے کانوں میں پہنی سونے کی بالیاں اتار کر میرے سامنے رکھ دیں۔ میں نے لڑکے کی طرف دیکھا۔ لگتا ہے یہ تم سے زیادہ محبت کرتی ہے۔ یہ بالیاں واپس اٹھا لو لڑکی۔ محبت اگر سچی ہو تو بذات خود دنیا کی سب سے بڑی دعا بن جاتی ہے۔ واپس چلے جاؤ تم دونوں اپنے گھر کو، اور اس امید کے ساتھ جاؤ کہ تمہاری محبت ہی تمہاری دعا ہے، تمہاری منت اور تمہارا تعویذ ہے۔ وہ دونوں یوں خوش باش سے اٹھے جیسے آج ہی ان کا رشتہ طے ہو گیا ہو۔ اف، یہ محبت کرنے والوں کی ذو فہمیاں۔ محبت کرنے والے ہمیشہ ایک دوسرے کو پانے کی دھن میں کیوں سرگردہ رہتے ہیں۔ کاش نادان جان پاتے کہ دنیا میں کسی کا محبوب ہونا ہی کائنات کا سب سے بڑا اعزاز ہوتا ہے۔ محبت کو تو محبوبیت سے غرض ہونی چاہیے، نہ کہ وصل یا وصال سے۔ کسی کا محبوب ہونا کتنا بڑا عقیدہ و مرتبہ ہے، یہ کوئی مجھ سے پوچھے۔ مجھ جیسے تو اپنی تمام عمر اسی مسند پر ایک لمحہ بیٹھنے کے لیے ترستے رہتے ہیں، اپنا سارا جیون جلا دیتے ہیں، مگر وہ پل بھر کے لیے بھی کسی کا محبوب نہیں بن پاتے، اور پھر میری طرح یہی ایک خواہش دل میں لیے ہمیشہ کے لیے خاک میں مل کر خاک ہو جاتے ہیں۔ میرے خاک ہونے کے دن بھی قریب آ رہے تھے۔ میری حالت اب زیادہ تر ابتر رہنے لگی تھی۔ مجھے دن، تاریخ، مہینہ اور سن سے اب کوئی سروکار نہیں تھا، مگر دور کھڑے خانوں کے ٹھیلے پر بدلتے ریلوے کے لائسنس سے اتنا پتہ چل جاتا تھا کہ مجھے گھر چھوڑے 5 سال سے بھی کچھ زیادہ عرصہ ہو چکا تھا، اور پھر موسم نے کروٹ بدلی، اور جاڑے کی سردی اور کوہرے نے ماحول پر اپنا سفید غلاف لپیٹ دیا۔ میں رات بھر گرے لحاف تلے بارش میں بھیگتا رہا، اور نتیجہ اگلے روز صاف ظاہر تھا۔ خانو کسی کام سے مجھے اٹھانے آیا تو میرا ہاتھ چھوتے ہی اس کے منہ سے بے اختیار چیخ نکل گئی۔ اوہ ہو، تمہیں تو شدید تب چڑھی ہے سائیں، اب میں ابھی حکیم کو لے کر آتا ہوں۔ خانو الٹے قدم واپس بھاگ گیا۔ میں نے آواز دے کر اسے روکنے کی کوشش کی کہ اب یہ روگ حکیم، طبیب یا ویدوں کے بس سے باہر کی بات ہے۔ ڈاکٹر اور طبیب مرض کا علاج کر سکتے ہیں، مریض کا نہیں، خاص طور پہ جب مریض مجھ جیسا ہو جسے خود اپنے فنا ہونے کا انتظار سب سے زیادہ ہو۔ میں نے خود کو تباہ اور برباد کرنے کے لیے کیا کیا جتن نہیں کیے تھے، مگر یہ زندگی بھی اس دوغلی دنیا جیسی ہی تھی، جو اس سے جان چھڑانا چاہے اسی کے دامن سے لپٹی رہتی ہے۔ خانو گھنٹہ بھر بعد ہی کسی بزرگ حکیم کی جڑی بوٹیوں سے بنی دواؤں کا بکسہ ہاتھ میں تھامے دوبارہ نمودار ہو گیا۔ حکیم صاحب نے میری نبض دیکھ کر تشویش سے سر ہلایا۔ خانو غور سے ہم دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ حکیم نے چمڑے کے بکس میں سے چند صفوف نکالے اور یکجا کر کے 3-4 پڑیاں سی بنا دی۔ یہ لو خانو میاں، صبح، دوپہر، شام، دن میں 3 مرتبہ سادے پانی میں گھول کر پلانی ہے یہ دعا۔ سردی لگ گئی ہے تیرے سائیں کو، بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ خانو نے کسی تجربہ کار اور مستند تیماردار کی طرح میرے طبیب کی ساری ہدایات ازبر کر لیں۔ شاید غالب نے خانو جیسے ہمدردوں کے لیے یہی کہا تھا، پڑیے گر بیمار کوئی نہ ہو تیماردار، مگر میرا تیماردار کسی صورت میرا پیچھا چھوڑنے کو تیار نہیں تھا۔ حکیم صاحب نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ جو میں ساری خلقت کو دعائیں بانٹتا پھرتا ہوں، خود اپنے لیے شفا یابی کی دعا کیوں نہیں کرتا۔ حکیم نے جاتے جاتے میرا شانہ تھپتھپایا اور مسکرا کر بولے، فکر نہ کریں سائی جی، جلد ہی چنگے بھلے ہو جائیں گے۔ میری زبان بھی ساختہ پھسل گئی۔ کچھ مزید بیمار کرنے کی دعا بھی کرتے ہیں کیا آپ؟ حکیم نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ نہیں، مجھے صرف شفا دینے کا حکم ہے، سو اپنی سی کوشش جاری رکھتا ہوں، مگر لگتا ہے یہ ہنر آپ نے خوب سیکھ رکھا ہے، مگر تقدیر سے لڑنے کا کچھ فائدہ نہیں سائیں جی، جو جتنی سانسیں لکھوا کر لایا ہے اسے اتنی ہی جینی ہے، خود کو سزا دینا مناسب نہیں۔ خانو حیرت سے میرے اور حکیم صاحب کے درمیان ہونے والا مکالمہ سن رہا تھا۔ حکیم صاحب جانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ دنیا کا ہر طبقہ تعلق کسی نہ کسی طور انسان کے اعصاب اور کی شفا یابی کی خواہش سے ضرور ہوتا ہے۔ جینے کی خواہش اور صحت کی آرزو بیمار عضو کے خلیوں کے دروازے دعا کو اندر کشید کرنے کے لیے کھول دیتی ہے، ورنہ سب دعائیں ناکام و نامراد واپس لوٹ جاتی ہیں۔ اپنے جینے کی کوئی وجہ پیدا کیجیے صاحب۔ حکیم صاحب پلٹ گئے۔ کسی نے سچ کہا ہے، حکمت کا تعلق صرف علاج
اور دوا دارو کے علم سے نہیں ہوتا، انسان کے اندر جھانک لینا ہی اصل حکمت اور دانش مندی ہے۔ اس چھوٹے سے قصبے کا یہ حکیم بھی کچھ ایسا ہی دانا تھا، جو صرف انسان کی نبض ہی دیکھنا نہیں جانتا تھا، اس نبض کی بولی بھی پڑھ سکتا تھا۔ خانو شد و مد سے حکیم صاحب کی ہدایات کے مطابق میری ذمہ داری میں جتا رہا۔ تیسرے دن ڈھول بتاشوں کے ساتھ ایک ہجوم نظر اور نیاز کی دیگیں، سبز چادریں، سنہری غلاف اور نہ جانے کیا کچھ اٹھائے ہوئے اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر آ پہنچا۔ اکتا کھلا کہ زمیندار صاحب کی خدا نے سن لی ہے اور ان کی گلناز نے انہیں خوشخبری سنا دی ہے کہ انشاءاللہ جلد ہی ان کے آنگن میں پھول کھلنے والا ہے۔ تھوڑی دیر میں جشن منانے والے ایک دم خاموش اور مدب سے کھڑے ہو گئے۔ پتہ چلا کہ زمیندار صاحب خود تشریف لا رہے ہیں۔ زمیندار پکی عمر کا ایک سخت جاگیردار جہاں دیدہ شخص دکھائی دیتا تھا۔ گلناز بھی اس کے ساتھ میری قدم بوسی کے لیے آئی تھی۔ اس نے دور سے اشارہ کر کے اپنے سر کے سائیں کو میری نشاندہی کرا دی۔ زمیندار مؤدب سا میرے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ میں پہلی اس چھلی کی باتوں پر یقین نہیں کرتا تھا سائیں جی، بچہ تو مرد کے نصیب سے ہوتا ہے، میں اسے ہمیشہ یہی سمجھاتا رہا، پر یہ چھپ چھپ کر پیروں فقیروں کے در پر منتیں مانگتی رہی اور چڑھاوے چڑھاتی رہی، مگر اس کے نصیب کا چڑھاوا تو یہیں اس قصبے کے ریلوے پلیٹ فارم پر انتظار کر رہا تھا۔ آپ بھی ہماری نظر و نیاز قبول کرو، اور ہاں، آج کے بعد آپ کا 3 وقت کا کھانا میری حویلی سے آیا کرے گا، خدا کے لیے انکار نہ کرنا۔ میں نے سر جھکائے شرمائی سی بیٹھی گلناز کی طرف دیکھا۔ سارا اسٹیشن دور کھڑے یہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ میں چپ رہا، مگر صاف نظر آ رہا تھا کہ میرے لیے مزید مشکلات منہ کھولے میری جانب بڑھ رہی ہیں، اور میرا رہا سہا چین و سکون بھی غارت ہونے والا ہے۔ میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا تھا کہ اب مزید اس پلیٹ فارم پر جمے رہنا ان کمزور عقیدہ لوگوں کے زیادہ بھٹکانے کا باعث ہوگا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ تنہائی بھی کسی کے لیے اتنی بڑی نعمت ثابت ہو سکتی ہے کہ وہ کم نصیب اس کے لیے ترس ہی جائے۔ میرا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ جتنا میں تنہا رہنا چاہتا تھا، میرے ارد گرد ہجوم اسی قدر بڑھتا جا رہا تھا۔ رات کے ایک مال گاڑی اسٹیشن پر لگی تو میں نے اپنے بکھرے وجود کو سمیٹا۔ پلیٹ فارم پر لگے گھڑیال نے رات کے 3 بجنے کا اعلان کیا اور میں دھیرے دھیرے رینگتی ہوئی مال گاڑی میں سوار ہو گیا۔ خانو سمیت سارا پلیٹ فارم چین کی نیند سو رہا تھا۔ میں ایک نسبتاً خالی بوگی میں فرش پر بکھرے خشک بھوسے پر نیم دراز ہو گیا۔ اگلی دوپہر کسی نے بوگی کا آہنی دروازہ سرکایا تو میری آنکھ کھل گئی۔ کوئی ریلوے اہلکار تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے درشت لہجے میں پوچھا، تم کون ہو اور یہاں خالی بوگی میں کیا کر رہے ہو؟ میں نے دھیرے سے جواب دیا، فقیر ہوں، ٹکٹ کے پیسے نہیں تھے اس لیے یہاں بیٹھ گیا، تم اپنا سامان دیکھ لو۔ میں نے کچھ نہیں اٹھایا۔ ریلوے اہلکار کا لہجہ تبدیل ہو گیا، میرا یہ مطلب نہیں تھا بادشاہ ہو، پر آپ کو کہاں جانا ہے؟ یہ مال گاڑی تو اب ہفتہ بھر اسی جنکشن پر لگی رہے گی، کوئی خدمت ہو ہمارے لائق تو بتاؤ۔ نہیں، تمہاری مہربانی، میں یہیں اتر جاتا ہوں۔ میں چپ چاپ گاڑی سے اتر کر ایک طرف ہو لیا۔ ریلوے اسٹیشن سنسان پڑا تھا، شاید یہاں گاڑیوں کا گزر کم ہی ہوتا تھا۔ دوپہر کی دھوپ ڈھل رہی تھی۔ مجھے ریلوے پلیٹ فارم کا ایک برا تجربہ پہلے ہی ہو چکا تھا، لہٰذا اس بار میں نے پلیٹ فارم پر ڈیرا جمانے کی بجائے قصبے سے دور جاتی ایک پگڈنڈی کی راہ لی۔ سارا راستہ کیکر اور کانٹوں سے اٹا پڑا تھا اور دور دور تک سبزے کا نام و نشان نظر نہیں آ رہا تھا۔ درخت اور جھاڑیاں خشک پڑی ہوئی تھیں اور راستے بھر دھول اڑاتی رہی۔ عجب قحط سالی کی سی کیفیت طاری تھی سارے علاقے میں۔ میں نے ایک خشک ہوتے جوہر سے پرے ڈیرا جمانے کا فیصلہ کیا، جہاں ایک بڑے درخت کے بے تحاشا پھیلی ہوئی شاخوں اور جڑوں نے مسکن سا بنا رکھا تھا۔ شام ہونے سے پہلے میں نے آس پاس کی تھوڑی سی جگہ سے کنکر اور کانٹے ہٹا کر اپنے گزارے کے لیے تھوڑی سی زمین صاف کر لی، لیکن اس ذرا سی مشقت نے ہی مجھے نڈھال کر کے رکھ دیا۔ میں وہیں درخت سے ٹیک لگا کر سستا رہا تھا کہ دور سے ایک بڑا شخص سائیکل پر کسی بچے کو بٹھائے خراما خراما پیڈل مارتے میرے قریب سے گزرا، اور پھر آگے جا کر نہ جانے سے کیا خیال آیا کہ وہ دوبارہ میری طرف پلٹا۔ میں نے بیزاری سے آنکھیں بند کر لیں۔ پھر وہی آدم زاد بوڑھے نے میرے قریب آ کر اچھی طرح میرا جائزہ لیا۔ میں نے چپ رہنے میں ہی عافیت جانی۔ بوڑھے نے مجھ سے پوچھا، اس علاقے میں نئے آئے لگتے ہو جی؟ میرا نام مہردین ہے اور یہ میرا پوتا ہے کمالہ۔ کوئی روٹی ٹکر چاہیے ہو تو بتاؤ جی، میں اس علاقے کا ڈاکیا ہوں۔ میں نے دور کھڑی سرخ سائیکل کے پہیے سے کھیلتے بچے پر نظر ڈالی۔ نہیں، میرے پاس جھولے میں کچھ چنے اور گڑ موجود ہے۔ میرے پاس جھولے میں
کچھ چنے اور گڑ موجود ہے، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، تم جاؤ یہاں سے۔ بوڑھے مہردین پر میری کرختگی کا کچھ زیادہ اثر نہیں ہوا۔ وہ آس پاس میلوں دور تک پھیلی بنجر و بے آب زمین کو دیکھتے ہوئے حسرت سے بولا، صاف پانی کا بڑا کال ہے یہاں پر، انسان اور جانور، بندے اور ڈنگر سارے ہی اس جوہر سے پانی پیتے ہیں۔ برسوں سے بارش کا ایک چنٹا بھی نہیں برسا یہاں پر، میں کوشش کروں گا کہ کہیں سے ایک سراہی صاف پانی لا دوں تمہیں۔ بوڑھا اٹھ کر چلا گیا۔ چل کمالے، تیری ماں راہ دیکھتی ہوگی۔ مہردین اپنی سائیکل کی طرف جاتے جاتے 2 پل کے لیے رکا۔ جوگی اور سائیں لوگوں کے دعا میں بڑا اثر ہوتا ہے، ہمارے علاقے کے لیے بھی 2 بول پڑھ دینا جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ۔ میں خاموش رہا۔ مہردین نے ایک لمبی سی ٹھنڈی آہ بھری اور آگے بڑھ گیا۔ میں نے سکون کی سانس لی اور آنکھیں موند لیں، مگر سکون بھلا کب لکھا تھا لکھنے والے نے میری قسمت میں؟ اگلی صبح جب میری آنکھ کھلی تو آسمان بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ کچھ ہی دیر میں زور کا میंہ برسا کہ ہر طرف جل تھل ہو گیا۔ اچانک ایک جانب سے شور سا اٹھا، میں نے گھبرا کر دیکھا تو مہردین ایک ہجوم کی قیادت کرتا میری جانب دوڑا چلا آیا۔ باب نمبر 24۔ خلیل جبران نے کہا تھا، جب کبھی میں نے صبر کی زمین میں اپنے درد کا پودا سینچا، بدلے میں اس نے مجھے خوشی کا پھل دیا، مگر شاید میرے نصیب میں صرف درد، غم اور پریشانی کے تناور درخت ہی لکھے تھے۔ مہردین اور اس شور مچاتے ہجوم کی صورت میں ایک نئی مصیبت میری جانب بڑھتی چلی آ رہی تھی۔ بارش کی بچھاڑ تیز تر اور ان سب کے نعروں کا شور ہنگامہ خیز تھا۔ پاؤں میں پرانے چپل اور سروں پر ناکافی چھیٹ ڈالے برائے نام چھتریاں، وہ سب میرے قریب پہنچے تو میرے بھپرے ہوئے تیور دیکھ کر خاموشی سے کھڑے ہو گئے۔ کچھ لمحوں تک ہمارے درمیان سے وہ برستی بوندوں کی بولی مترجم کے فرائی سر انجام دیتی رہی، مگر دنیا کا سب سے مشکل کام شاید خاموش رہنا ہے، سو ان سب کو بھی یہ خاموشی کھلنے لگی، اور پھر مہردین نے ہی سب سے پہلے ہمت کی اور ہلکے سے کھنکار کر بولا، یہ سب یہاں تمہارا شکریہ ادا کرنے آئے ہیں عیسائی لوگوں۔ میں تو کل ہی سمجھ گیا تھا کہ اب اس بنجر اور خشک علاقے کی قسمت بھی کھلنے والی ہے، مگر تم نے تو ایک رات میں ہی کرشمہ کر دکھایا۔ میں نے درست لہجے میں ان سب کو دھتکارا، یہ بوڑھا مہردین دیوانہ ہو گیا ہے شاید، اور تم سب بھی میرے بدھو ہو جو اس کی باتوں میں آ کر یہاں چلے آئے۔ بارشیں اپنے وقت پر ہی برستی ہیں، چاہے آسمان کی بادلوں کی ہو یا پھر نصیب کی۔ جاؤ جا کر پانی ذخیرہ کرنے کی کوئی تدبیر کرو، ورنہ پھر سالوں تک پانی کو ترستے رہو گے۔ پتہ نہیں انہیں میری بات کتنی سمجھ آئی اور کتنی رائیگاں گئی، مگر ان میں سے کچھ بزرگ اور پکی عمر کے چند لوگ آگے بڑھے۔ کسی نے چادر، کسی نے چاول، گڑ اور چنوں سے بھرے جھولے میرے سامنے خالی کر دیے۔ کوئی جیب میں چند سکے بھر کر لایا تھا تو کسی نے دودھ سے بھری گڑوی میرے سامنے دھر دی۔ مہردین رو پڑا، ہمارے پاس یہی سب کچھ ہے سائیں لوگوں، اسے قبول کر لو اور وعدہ کرو اب تم یہاں سے کہیں نہیں جاؤ گے، ہمیشہ ہمارا سایہ بن کر یہیں ڈیرا ڈالے رہو گے۔ میں نے اپنا سر پکڑ لیا، ان لوگوں کو مزید سمجھانا بے فائدہ تھا۔ اسی لمحے میرا جی چاہ رہا تھا میں اس برستی بارش سے لڑ پڑوں۔ انسان اپنے ظاہری دشمن سے جنگ لڑ سکتا ہے، اسے ہرا کر شکست دے سکتا ہے، اپنی فتح جیت سکتا ہے، مگر قدرت سے ہی دشمن ہو جائے تو کوئی کیا کرے؟ تقدیر کے وار ہمیشہ 7 پردوں میں چھپے اور خفیہ ہوتے ہیں، جیسے گھات میں چھپا کوئی دشمن اچانک گھائل کر جائے۔ میں مقدر کے ہاتھوں زخمی ہو کر وہیں درخت کے نیچے بیٹھا بھیگتا رہا، مگر کچھ بارشیں صرف بنجر دھرتی کو سیراب کرنے کے لیے برستی ہیں، جو دل کے سلگتے آنگن کو بھگو دے۔ ایسا ساون میری قسمت میں بھلا کب تھا؟ اگلے روز مہردین میرے پاس آیا تو میں نے سختی سے اسے منع کر دیا کہ اگر اس کی بستی والوں نے مجھے زیادہ تنگ کیا یا آس پاس کے علاقوں میں اسی اتفاقیہ بارش کا خواہ چرچا کیا تو میں چپ چاپ یہاں سے اٹھ کر کسی اور جانب نکل جاؤں گا۔ مہردین نے فوراً اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا اور قسم کھائی کہ وہ ایسا گناہ کرے گا نہ کسی کو کرنے دے گا۔ میرے آس پاس اس کے علاوہ اور چارہ بھی کیا تھا؟ کسی نئی بستی یا جنگل کی جانب نکلنے سے پہلے کچھ دن یہاں بتانا اب ناگزیر لگنے لگا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب کی بار یہ جوگی سائیں کا لقب اور ان بھولے بھالے لوگوں کی یہ ضعف اعتقادی کا بت ہمیشہ کے لیے توڑ کر ہی آگے بڑھوں گا۔ مہردین نے میری دھمکی شاید بہت مؤثر انداز میں بستی کے لوگوں تک پہنچا دی تھی، اس لیے چند دن سکون رہا، البتہ عصر کے بعد تک کے وقفے میں اکا دکا ضرورت مند مجھ سے کچھ فاصلے پر دور پگڈنڈی پر آ بیٹھتے اور دور ہی سے دعا کی التجا کر کے واپس پلٹ جاتے۔ انسان اور دعا کا بھی کتنا پرانا اور اصلی رشتہ ہے۔
جانے کائنات میں دعا پہلے وارد ہوئی ہوگی یا انسان؟ میں دن بھر خود کو یہاں وہاں الجھائے رکھنے کی کوشش میں کسی نہ کسی طور پر صبح سے شام تو کر لیتا تھا، مگر شام ڈھلتے ہی اس کی یادیں کالی رات کے سایوں کی طرح مجھے گھیر لیتی تھیں۔ جانے اب وہ کیسی ہوگی؟ واپس آ کر اس نے دوبارہ اپنا ریڈیو پروگرام شروع کیا ہوگا کہ نہیں، وہ بھی دگنی چگنی دلکش حسین ہو چکی ہوگی۔ کاش دنیا کی کسی جرح کے پاس تو وہ نشتر ہوتا جو ایک ہی چرکے میں ہمارے سارے جسم سے ان یادوں کا سارا زہر نکال دیتا۔ اگلے روز مہر الدین کے ساتھ ایک دوسرا بوڑھا بھی کھنکارتے ہوئے عصر کے بعد میرے قدموں میں آ کر بیٹھ گیا۔ یہ شکور دن ہے سائیں لوگو، اپنا شکورہ۔ اس کی نماسی کو بڑے زور کا بخار ہو گیا ہے، اگر آپ اجازت دو تو دعا کے لیے یہاں لے آئیں۔ میں نے ناگواری سے مہر الدین کی طرف دیکھا۔ اس نے جلدی سے وضاحت پیش کی۔ میں نے اسے بہت سمجھایا ہے سائیں، پر یہ جھلا میری بات سمجھتا ہی نہیں۔ کہتا ہے سائیں کے روبرو کی جا کے درخواست کروں گا۔ بڑا مجبور ہے بیچارہ، اس کی سکینہ کو جن آتے ہیں جناب۔ دور کی دعا سے وہ شیطان بھلا کہاں جان چھوڑیں گے اس کی۔ چلیں جی، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔